بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ جب اہل سنت سے تعلق رکھنے والے کسی عالم دین کا انتقال ہوتا ہے تو اس پر جو ہمارے بڑے بڑے ادارے ہوتے ہیں ان کی طرف سے افسوس کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے، ان کے اصالِ ثواب کے لیے مجلسیں منعقد کی جا رہی ہوتی ہیں، اور جو بڑی بڑی جمعیتیں ہیں، بڑے بڑے ادارے ہیں، وہ ان کے لیے اپنے لیٹر پیڈ پر افسوس کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن سلمان ندوی کے بارے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بڑے ادارے ہیں ان کو تو آپ چھوڑ دیجئے، جن حضرات نے اپنے تاثرات کا اظہار بھی کیا ویڈیوز میں یا تحریر لکھی ہیں آڈیوز میں، اہل سنت کے جو علماء تھے انہوں نے بھی رشتہ داری کی بنیاد پر یا دوست ہونے کی بنیاد پر جو کچھ بھی لکھا، تو اس بات کی صراحت کے ساتھ کہ بھئی ان کے نظریات اور عقائد جو تھے وہ بالکل بھی درست نہیں تھے، خاص طور سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ لیکن آپ ایک چیز دیکھیے کہ جو شیعہ ہیں ان کے یہاں جو ہے ماتم چھایا ہوا ہے، وہ حضرات بہت زیادہ افسوس کا اظہار کر رہے ہیں۔ سلمان ندوی کے جنازے میں شریک ہوئے ہیں شیعہ، بہت زیادہ ان کے یہاں افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے، ماتم صف ماتم ان کے یہاں بچھی ہوئی ہے۔ اس سے صاف طور پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ سلمان ندوی کا جو تعلق تھا وہ اہل سنت سے نہیں تھا، بلکہ ان کا تعلق تھا اہل تشیع سے، شیعوں سے ان کا تعلق تھا۔ وہ اپنی آخری عمر میں وہی کام کر رہے تھے جو شیعہ کیا کرتے ہیں، بلکہ ان سے بھی 2 قدم آگے تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جس طریقے سے انہوں نے گستاخیاں کی ہے، اتنی ہمت تو جو شیعہ علماء ہیں وہ بھی نہیں کرتے ہیں۔ بہرحال یہ ان لوگوں نے افسوس کا اظہار کیا ہے۔ سید جواد نقوی ہیں، شیعہ علماء میں سے ہیں، تو دیکھیں انہوں نے کیا تاثرات لکھے ہیں سلمان ندوی کے انتقال پر۔ لکھا ہے کہ بر صغیر کے معروف و مشہور عالم دین، ممتاز اسلامی مفکر، یہ جو شیعہ علماء ہیں، آپ کے یہاں کے کوئی اگر سنی عالم انتقال کریں گے ان کے اوپر کبھی اس طرح کے تاثرات کا اظہار نہیں کریں گے۔ تو تاثرات کا اظہار ہو رہا ہے، افسوس کا اظہار ہو رہا ہے، اسی بنیاد پر ہو رہا ہے نا کہ وہ انہی لوگوں کے مشن پر کام کر رہے تھے۔ ممتاز اسلامی مفکر، جلیل القدر محدث، صاحب علم و قلم، بلند پایا خطیب، ندوۃ العلماء، محب و مدافع عظمت اہل بیت، مودت آل رسول کے مبلغ، مقام اہل بیت کے ترجمان، وحدت امت کے داعی اور الاسلام کی مؤثر علمی و دینی شخصیت حضرت مولانا سید سلمان حسینی ندوی ان کے انتقال پرملال پر نہایت رنج و غم کا اظہار کرتے ہیں۔ حضرت مولانا سید سلمان حسین ندوی کی شخصیت، علم، بصیرت، شجاعت، بیان، عشق رسول، مودت اہل بیت، عظمت آل محمد کے دفاع اور درد امت کا حسین امتزاج تھی۔ آپ نے ہمیشہ اہل بیت اطہار کی محبت، عظمت اور مقام کو امت مسلمہ کی ایمانی اور روحانی سرمایہ کے طور پر بیان کیا۔ آپ کی رحلت بر صغیر ہی نہیں بلکہ پورے امت مسلمہ کے لیے ایک بڑا علمی، فکری اور دینی نقصان ہے۔ اس میں کوئی بھی جملہ آپ کو اس طرح کا نہیں ملے گا کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مقام و مرتبے کو بیان کیا کرتے تھے، اس لیے کہ ان حضرات کے یہاں ظاہر صحابہ کرام کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، بعض شخصیتیں ہیں بس، ان کی ساری محبت جو ہے انہی کے ارد گرد گھومتی ہے۔ بہرحال یہ دیکھیں کہ کس طرح سے ان صاحب نے جو ہے ان کے لیے افسوس کا اظہار کیا ہے کہ کتنی بڑی شخصیت جو ہے دنیا سے گویا کہ رخصت ہو گئی ہے۔ ایسے ہی یہ سید کلب جواد نقوی ہیں، انہوں نے دیکھیں لکھا ہے کہ نقیب وحدت، مبلغ مکتب رسالت اور بے باک عالم عالی جناب مولانا سید سلمان حسین ندوی صاحب کے انتقال کی خبر موصول ہوئی، جس سے دل کو شدید ٹھیس پہنچی۔ یقیناً مولانا کی رحلت ملت اسلام کا بڑا نقصان ہے جس کی تلافی ممکن نہیں ہے۔ مولانا مرحوم نے ہمیشہ بغیر کسی باک کے کتاب خدا کے پیغام اور سیرت محمد اور آل محمد علیہ السلام کو لوگوں تک پہنچایا، اور اسلام دشمن طاقتوں کے پروپیگنڈے کو باطل کرنے میں تادم آخر مصروف رہے۔ انہوں نے ہندوستانی نہیں بلکہ عالمی سطح پر ناسبیت اور تکفیریت کے خلاف آواز بلند کی۔ ناسبیت اور تکفیریت یہ اشارہ اہل سنت ہی کی طرف کر رہے ہوتے ہیں، اہل سنت ہی کے یہاں ان کو ناسبیت اور تکفیریت یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، اور عالم اسلام کو کتاب خدا، سنت پیغمبر اور سیرت اہل بیت پر متحد ہونے کی دعوت دی۔ تو دیکھیں کہ کس طرح سے جو ہے انہوں نے تذکرہ کیا ہے۔ ایک یہ صاحب ہے مفتی فضل ہمدرد نامی شخص، بیہودہ قسم کا آدمی ہے، اپنے آپ کو جو ہے اہل سنت کے علماء میں سے کہتا ہے، لیکن در حقیقت ہے شیعہ، اور بہت ہی سڑا ہوا قسم کا شیعہ ہے۔ یہ لکھتا ہے کہ نسائی زمان شیخ الاسلام علامہ سید سلمان ندوی الحسینی کے ثانی ارتحال کی خبر سنی، اللہ کریم ان کے درجات کو علم فرمائے۔ عصر حاضر کی توانا آواز جنہوں نے حق کا پرچار کیا، پروردگار ان کے لواحق ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ پھر لکھا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ نسائی وقت کے ہاتھوں کو بوسہ دوں،
حقیقی اہل سنت جری و بہادر مولانا سید سلمان حسینی ندوی، پوری دیوبندیت میں ان کے پائے کا کوئی عالم موجود نہیں ہے. میں فخر سے کہتا ہوں کہ ہم ایسے زمانے میں ہیں کہ جس میں نسائی وقت موجود ہے. یہ تعریفیں اس لیے ہو رہی ہیں اس لیے کہ وہ صاف صاف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کیا کرتے تھے، اور یہی ان لوگوں کا مشن بھی ہے. ورنہ تو کسی دیوبندی اور عالم کی وہ تعریف کیوں نہیں کرتے ہیں، یا کسی اور سنی عالم کی کیوں تعریف نہیں کی جاتی ہے. بہرحال اس سے صاف یہ بات واضح ہے کہ در حقیقت ایک شیعہ شخص کا جو ہے انتقال ہوا ہے، ایسے شخص کا کہ جو صحابہ کرام کے حوالے سے بغض اپنے دلوں کے اندر رکھا کرتا تھا. یہ حضرت مفتی سید عدنان کاغا خیل دامت برکاتہم العالیہ نے جو فیس بک پر تبصرہ کیا ہے، یہ پڑھنے کے لائق ہے اور بڑی شاندار. انہوں نے چند لائنیں لکھی ہیں لیکن بڑی شاندار ہیں. حضرت نے لکھا ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان میں بدترین گستاخیوں اور زبان درازیوں کا مرتکب اور داعی اگر بغیر توبہ کی دنیا سے رخصت ہو جائے تو فقط فوت ہو جانے کی وجہ سے کسی اعزاز و تکریم کا مستحق نہیں ہو جاتا ہے. یہ جو بار بار بہت سے حضرات کہہ رہے ہیں کہ بھئی انتقال ہو گیا ہے، اب تو ان کے درجات بلند ہو گئے ہیں، اب تو ان کے معاملے کو چھوڑ دیا جائے، تو کوئی تکریم کا مستحق نہیں بن جاتا ہے. اور نہ اس کی گمراہیوں کا بیان اور لوگوں کو اس سے بچنے کی تلقین کوئی بد اخلاقی یا شقاوت قلبی ہوتی ہے. عوام الناس کی ذاتی کمزوریوں اور گناہوں کی بعد وفات تشہیر منع ہے. لوگوں کی جو کمزوریاں ہیں ان کو تو ظاہر بیان نہیں کرنا چاہیے، مگر مقتدائیت و پیشوائیت کے مدعیوں اور اپنے افکار زائغہ کو علمی دلائل سے مبرہن کرنے کے دعوے داروں کی گمراہیوں کا ان کی زندگی میں بوقت وفات اور بعد از وفات جب تک ان کی گمراہیوں کی بازگشت سنائی دیتی رہے رد کرنا اہل علم کا فریضہ ہے. ایسے لوگ جو اپنے آپ کو مقتدا کہتے ہیں، پیشوا کہتے ہیں، عالم ہونے کے دعوے دار ہوتے ہیں اور اپنی گفتگو اس طرح سے پیش کرتے ہیں کہ میں تو علمی گفتگو کر رہا ہوں. سلمان ندوی یہی تو کیا کرتے تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ میں تو دلائل سے گفتگو کر رہا ہوں، میں تو ضعیف روایت کو ہاتھ نہیں لگاتا، موضوع روایت کو ہاتھ نہیں لگاتا ہوں، بالکل صحیح روایت پیش کرتا ہوں. تو ایسے جو لوگ ہوتے ہیں تو ان کی تردید کرنا یہ اہل علم کا فریضہ ہے، یہ ذمہ داری ہے اہل علم کی. بہت سے لوگ جو ہے کہہ رہے ہیں کہ نہیں کیا ضرورت ہے یہ سب کرنے کی. بھائی یہ اہل علم کا فریضہ ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ زندگی میں بھی بوقت وفات، انتقال کے وقت بھی اور بعد از وفات جب تک کہ ان کی گمراہیوں کی بازگشت سنائی دیتی رہے. ایسا تو نہیں ہو گیا کہ ان کی گمراہیاں ختم ہو گئی ہوں، ساری ویڈیوز ڈیلیٹ کر دی گئی ہوں، کتابیں جلا دی گئی ہوں، ایسا نہیں ہوا ہے. تو یہ ان کا رد کرنا اہل علم کا فریضہ ہے. ان کی وفات ہرگز ان کو یہ فائدہ نہیں دیتی کہ ان کے گمراہ نظریات کا رد روک دیا جائے. جب بھی ان کا تذکرہ ہوگا تو یہ کہا جائے گا کہ موصوف کے افکار و نظریات زیادہ حق سے ہٹے ہوئے اور گمراہ کن تھے، اور موصوف اس امت کے سب سے اعلیٰ و عرفہ طبقے یعنی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر سب و شتم اور الزام و دشنام جیسے ناپاک افعال قبیحہ و شنیعہ کے مرتکب تھے. تو یہ ساری چیزیں پیش نظر رہنی چاہیے تاکہ جو حضرات تردید کر رہے ہیں ان کو حوصلہ ملے اور وہ حوصلے کے ساتھ تردید کریں کہ بھائی ایک آدمی دنیا سے رخصت ہوا ہے، ہم ان کے جو افکار و نظریات تھے بالکل ان کو صحیح نہیں سمجھتے اور ان کی تردید جو ہے کرتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز.